السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے اس چینل قاری ساجد حنیف اور ہماری اس کلاس آؤ قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم، خوش آمدید، جی آیاں نو۔ تو آؤ آج ہم پہلا سبق سٹارٹ کرتے ہیں اور رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ مفرد کہتے ہیں ایک کو، جب بہت سارے اکیلے حروف ہوں تو ان کو مفردات کہا جاتا ہے۔ مفرد کی جمع ہے مفردات۔ اور ایک بنیادی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جتنے گرین حروف ہیں، یعنی سبز کلر کے جتنے بھی حروف ہیں، یہ سارے کے سارے موٹی آواز میں پڑھے جائیں گے، اور دوسرے حروف جو اور کلر میں آ رہے ہیں ان کو بریک پڑھا جائے گا۔ جتنے گرین حروف نظر آ رہے ہیں یہ سارے موٹے پڑھے جائیں گے۔ جی، الف منہ کے خالی حصے سے پڑھا جائے گا، الف۔ ہونٹوں کی تری والی سائڈ سے با پڑھا جائے گا، بے۔ زبان کی نوک جب اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ میں لگے تو تا پڑھا جائے گا بریک آواز کے ساتھ، تے۔ سامنے والے دانتوں کے نیچے جب زبان لگے گی تو سا پڑھا جائے گا بریک آواز کے ساتھ، سے۔ اسی طرح زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو سے جیم پڑھا جائے گا، جیم۔ گلے کے درمیان سے ہا پڑھا جائے گا، ہا۔ گلے کے اس حصے سے جو منہ کی طرف ہے خو پڑھا جائے گا، اور موٹی آواز کے ساتھ منہ کے اندر آواز کو بھر کے لائیں گے، پھر خا کی ادائیگی درست ہوگی، خو۔ جس جگہ سے ہم نے تے کو پڑھا تھا اسی جگہ سے دیل پڑھیں گے۔ زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دانتوں کی جڑ میں لگانی ہے اور بریک آواز نکالنی ہے دال کو پڑھتے ہوئے، دیل۔ سامنے والے دانتوں کے نیچے زبان لگا کر ذیل پڑھا جائے گا بریک آواز کے ساتھ، ذیل۔ زبان کو تھوڑا سا اوپر کی طرف ٹیڑھا کر کے اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگائیں گے اور آواز کو موٹا رکھیں گے، منہ کے اندر آواز کو بھریں گے۔ زبان کی پشت ہلکی سی اوپر لگنی چاہیے اور اس کے ساتھ را ادا ہوگا، رو۔ زبان کی نوک جب سامنے والے نیچے کے دانتوں سے ہلکی سی ٹچ ہوگی اور کچھ اوپر والے دانتوں کا حصہ ملے گا تو اس سے زا پڑھا جائے گا، زے۔ اسی طرح سیٹی کے ساتھ سین پڑھا جائے گا، جیسے ہم نے زا کو پڑھا ہے اسی طرح سیٹی کے ساتھ سین پڑھا جائے گا، سین۔ زبان کے درمیان سے شین کو پڑھیں گے، شین۔
جس طرح ہم نے زا اور سین کو پڑھا تھا اسی طرح زبان کی نوک نیچے والے دانتوں سے لگائیں گے، سامنے کے نیچے والے دانتوں سے زبان کی نوک لگے گی اور ہلکا سا اوپر والے دانتوں کو ساتھ ٹچ کرنا ہے، منہ کے اندر آواز کو بھر کے موٹی آواز کے ساتھ صاد پڑھا جائے گا، صاد۔ زبان کی کروٹ جب دائیں یا بائیں طرف سے اوپر والی 5 داڑھوں سے لگے تو موٹی آواز کے ساتھ ضاد پڑھا جاتا ہے، ضاد۔ تو کو پڑھتے ہوئے ٹھیک اسی جگہ زبان لگانی ہے جس جگہ تے کو پڑھتے ہوئے یا دیل کو پڑھتے ہوئے ہم نے زبان لگائی تھی، مگر ان میں فرق یہ ہے کہ تو کو پڑھتے ہوئے آواز کو موٹا رکھنا ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگانی ہے اور آواز کو موٹا رکھنا ہے، منہ کے اندر آواز کو بھرنا ہے، تو۔ سامنے والے دانتوں کے نیچے زبان لگانی ہے اور آواز کو موٹا رکھنا ہے، تب ذو پڑھا جائے گا، ذو۔ گلے کے درمیان سے عین پڑھا جائے گا، عین۔ جس جگہ سے ہم نے خو پڑھا تھا یعنی گلے کے اس حصے سے جو منہ کی طرف ہے وہاں سے غین پڑھا جائے گا موٹی آواز کے ساتھ، غین۔ اوپر والے 2 دانتوں کا نیچے والا کنارہ جب نیچے والے ہونٹ کے تری والے حصے پہ لگے گا تو تب فا پڑھا جائے گا، فے۔ زبان کی جڑ اور لحات یعنی اوپر کا تالو، اس سے موٹا قاف پڑھا جائے گا، اس کو پڑھتے ہوئے آواز کو موٹا رکھیں گے، قوف۔ منہ کے اندر آواز کو بھر کے لانا ہے، اس سے تھوڑا سا آگے منہ کی طرف زبان اور اوپر کا تالو، اس سے بریک کیف پڑھا جاتا ہے اور آواز کو تھوڑا نیچے جھکا کے رکھیں گے، کیف۔ زبان کی نوک یعنی زبان کو تھوڑا سا پھیلا کے اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگانا ہے، 4 یا 6 دانتوں کی جڑ میں جب زبان لگے گی، سامنے والے 4 یا 6 دانتوں کی جڑ میں جب زبان لگے گی تب لام پڑھا جاتا ہے، لام۔ میم کو پڑھتے وقت دونوں ہونٹوں کے باہر والا حصہ ملائیں گے اور آواز کچھ ناک میں جائے گی، تب میم کی ادائیگی درست ہوتی ہے، میم۔ نون کو پڑھتے وقت زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دانتوں کی جڑ میں لگائیں گے جیسے لام کو پڑھتے وقت لگائی تھی، اور آواز کو ہلکا سا ناک میں لے کے جائیں گے، تب نون کی ادائیگی درست ہوگی، نون۔ واو یہ منہ کے خالی حصے سے پڑھا جاتا ہے، دونوں ہونٹوں کے درمیان اس کی آواز آتی ہے، واو۔ ہا کو پڑھتے وقت حلق کے اس حصے سے آواز نکالیں گے جو سینے کی طرف ہے، ہا۔ حمزہ کو پڑھتے وقت بھی سیم اسی جگہ سے آواز نکالی جائے گی، حمزہ۔ ہا اور حمزہ ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، اور یا کو پڑھتے وقت منہ کے خالی حصے میں آواز آتی ہے، یا۔ بہت شکریہ، آج کا سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ یہ یا کی 2 شکلیں لکھی ہیں، یا ایک ہی ہوتی ہے،
تو اس کی شکلیں علیحدہ علیحدہ لکھی جاتی ہیں کہ اس طرح بھی یا ہوتی ہے اور اس طرح کی بھی یا ہوتی ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، چیز ایک ہی ہوتی ہے، شکلیں علیحدہ علیحدہ دی گئی ہیں۔ ماشاءاللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہو چکا، اس کی بار بار پریکٹس کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش، یہ کاوش اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے تمام دروس بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو ضرور ہمیں آگاہ کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا۔